السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بنارس خان آفیشیل اور میں ہوں آپ کا دوست بنارس خان۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں معلوماتی دنیا کا ایک منفرد و حیران کن میسج ہے۔ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور کی تہلکہ خیز ریسرچ۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا۔ ارتقائی سائنسدان لاجواب، انسان زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ایکولوجسٹ ہیں، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا، وہ جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوایا جا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنس دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش شکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔
نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں سے اسے کھانا پکانے کے جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہذا یہ زمین پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے اب بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اور وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانوروں اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کے مخلوقات عقل سے عاری اور 3rd کلاس زندگی کے عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خون خوار ہو گیا، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھوں بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہتے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا دی جائے گی۔